بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن لفظة غير موضوعة للصفة وقد تستعمل للاستثناء كما أن لفظة إلا موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفة. یہاں لفظ غیرو کا ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں. فرمایا اعلم، اے طالب علم تو جان کہ ان لفظة غیر، کہ لفظ غیرو موضوعۃ للصفت، صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے. لفظ غیرو صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے. وضع کرنے کا مطلب یہ کہ اہل زبان نے لفظ غیرو کو صفت کے لیے بنایا ہے، مقرر کیا ہے. وقد تستعمل للاستثناء، اور کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے. یعنی غیرو ویسے تو صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کما، جیسا کہ ان لفظۃ الا، کہ لفظ الا موضوعۃ للاستثناء، استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے. جیسا کہ لفظ الا استثناء کے لیے مقرر کیا گیا ہے. وقد تستعمل للصفہ، اور کبھی کبھی یہ لفظ الا صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی دونوں کی جو وضع ہے وہ الگ الگ ہے. لفظ غیرو کی صفت کے لیے وضع ہے، الا کی استثناء کے لیے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں. غیرو استثناء کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، اور الا صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا فرمان علی شان ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں، فیہما، ہما کی جو ضمیر ہے یہ زمین و آسمان کی طرف ہے. آیت مبارکہ میں اس کا ذکر پہلے موجود تھا. تو لو کان فیہما، اگر آسمان و زمین میں ہوتے آلہۃ معبود، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو ضرور دونوں زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، بگڑ جاتے. یعنی ان کا انتظام خراب ہو جاتا، انتظام درہم برہم ہو جاتا. یہاں پر اب دیکھیں کہ آگے انہوں نے لفسدتا کے بعد فرمایا ای غیر اللہ، یعنی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جہاں پر الا بمانا غیر و صفتی کے استعمال ہو رہا ہے. یعنی الا یہاں پر صفتی ہے، صفت کا معنی دے رہا ہے، اور غیر و صفتی کا معنی دے رہا ہے، یعنی غیروں کا معنی دے رہا ہے. تو یہاں پر الا کو الا صفتی بھی کہہ سکتے ہیں، الا بمانا غیر و صفتی بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیوں، کس وجہ سے اب یہ الا جو ہے بطور استثناء استعمال نہیں ہو رہا، غیر و صفتی کے استعمال ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر لفظی وجہ ہے، اور لفظی وجہ یہ کہ آلہۃ جمع ہے، اور یہ جمع نکرہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع منکور کے بعد الا بطور استثناء استعمال نہیں ہو سکتا. قاعدہ یہ کہ جمع منکور کے بعد، یعنی وہ جمع جو نکرہ ہو، اس کے بعد الا بطور استثناء استعمال نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی الا بطور استثناء استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ غیر و صفتی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں تھوڑا سا آیت کو بھی سمجھ لیں کہ
اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی خدا ہوتے تو کیسے زمین و آسمان کا نظام بگڑتا؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر اللہ کے علاوہ بفرض محال اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی الہ ہوتا، تو ایک اگر الہ چاہتا کہ سورج طلوع ہو، دوسرا فرض کیا چاہتا کہ سورج طلوع نہ ہو۔ اب جو چاہتا کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کی بات اگر مانی جاتی تو جو خدا چاہتا تھا کہ سورج طلوع نہ ہو، وہ مغلوب ہو جاتا، اور مغلوب جو ہے وہ کبھی پھر خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر فرض کیا ایک خدا چاہتا کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا نہ ہو، تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ ایک خدا چاہتا کہ فلاں فوت ہو جائے، دوسرا چاہتا فلاں فوت ابھی نہ ہو۔ تو زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے یہ کسی ایک کے حکم کے تابع چل رہا ہے۔ اگر دوسرا مداخلت کرنے والا ہوتا تو یوں ترتیب کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ یہ نظام نہ چل رہا ہوتا بلکہ بگڑ جاتا۔ آگے دوسری مثال دی صاحب کتاب نے، وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اسی طرح تیرا کہنا لا الہ الا اللہ ای غیر اللہ۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں الا بمانا غیر و صفتی کی استعمال ہو رہا ہے۔ الا یہاں پر صفتی ہے، بطور استثناء استعمال نہیں ہو رہا۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ مانوی طور پر اگر ہم اللہ کو بطور استثناء استعمال کریں بھی تو لفظ جو اللہ ہے یہ استثناء ہوگا، یہ مستثنیٰ بن جائے گا، اور الہ مستثنیٰ منہ ہوگا۔ اور مستثنیٰ کی ہم نے دو صورتیں پڑھی تھیں کہ یا تو مستثنیٰ متصل ہوگا یا مستثنیٰ مفرغ ہوگا۔ اگر اللہ کو مستثنیٰ متصل بنائیں تو بھی معنی درست نہیں ہوتا، توحید کے مخالف ہے، اور اگر اللہ کو مستثنیٰ مفرغ بنائیں تو بھی توحید کے مخالف ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح اللہ کو مستثنیٰ متصل بنائیں تو بھی توحید کے مخالف، مستثنیٰ مفرغ بنائیں تو بھی توحید کے مخالف۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مستثنیٰ متصل بنائیں تو معنی یہ ہوگا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب مستثنیٰ متصل میں جو مستثنیٰ ہوتا ہے وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات بھی اس الہ میں پہلے داخل تھی۔ اب جب الہ پہلے داخل تھی تو جہاں الہ سے مراد معبودان برحق لیے جائیں گے، یعنی الہ سے دو ہی چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، یا تو معبودان برحق یا معبودان باطلہ۔ جب اللہ کی ذات الہ میں شامل ہے اور اللہ تعالی معبود برحق ہے تو الہ سے مراد معبودان برحق ہی ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا گیا اللہ کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب الہ سے خارج ہو گئی تو معنی یہ تھا تو اللہ کی ذات معبودان برحق میں شامل تھی اور پھر خارج ہو گئی۔ اللہ کی ذات بھی معبود برحق تھی اور اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ اور بھی معبودان برحق تھے، تو یوں معبودان برحق میں تعدد لازم آئے گا۔ اگرچہ ان باقی معبودان برحق کی نفی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو معبودان برحق میں داخل کیا گیا اور معبودان برحق کا وجود ماننا پڑا کہ لا الہ، جتنے بھی معبودان برحق ہیں، لا الہ الا اللہ، جتنے بھی معبودان برحق ہیں ان میں سے اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو یوں مستثنیٰ منہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو داخل کیا جائے تو معبودان برحق میں تعدد لازم آئے گا،
بہت سارے معبودان برحق کو ماننا پڑے گا، تو اس وجہ سے یہ مستثنی متصل نہیں بن سکتا، توحید کے خلاف ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر اللہ کو مستثنی مفرغ بنائیں، یعنی الہ میں یہ شامل نہ ہو۔ اب الہ میں یہ کب شامل نہیں ہوگا؟ جب الہ سے مراد معبودان باطلہ لیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات الہ میں شامل ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو الہ ہیں باطل معبود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات شامل تھی الہ میں تو پھر تو معبود برحق مراد تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات معبود برحق ہے۔ جب شامل نہیں ہے تو وہ جو الہ ہے وہ اس سے مراد معبودان باطلہ ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جب معبودان باطلہ کی نفی ہوئی اور اللہ کے ذریعے معبود برحق کو مانا گیا تو دیگر جو معبودان برحق ہیں ان کی نفی ہی نہیں ہو رہی۔ مستثنی مفرغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تو معبود برحق ہے، الہ سے مراد معبودان باطلہ ہیں، باقی معبودان جو برحق ہیں ان کی نفی ہو ہی نہیں رہی۔ تو یوں نہ استثناء اللہ کو نہ استثناء کے طور پر نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس لیے کہ نہ تو یہاں پر مستثنی متصل بنایا جا سکتا ہے، نہ مستثنی مفرغ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں الا بمعنی غیر صفتی کے ہی استعمال ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اے لا الہ غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔